اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے تفسیر سورہ نبا کی۔ آیات ہوں گی 23 سے لے کر 40 تک، انشاءاللہ سورہ کو ختم کریں گے آج۔ ترجمہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لابسینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑے رہیں گے یا رہنے والے ہیں۔ فیہا اس میں، احقابا مدتوں، لا نہیں، یذوقونا وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، والا اور نہ ہی، شرابا کوئی پینے کی چیز، کوئی مشروب جیسے ڈرنکس ہوتے ہیں، اللہ مگر، حمیمن کھولتا ہوا پانی، بہت گرم پانی، اور غساقا پیپ، بہتی ہوئی پیپ کو کہتے ہیں۔ جزاءً بدلہ ہے، وفاقا پورا پورا، انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا نہیں، یرجونا رجا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، یرجونا امید رکھتے تھے، حسابا حساب کی، اور کذبو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، وکلا اور ہر شیئن چیز، احصیناہ ہم نے گھیر رکھا ہے، ہو ہے اینڈ پہ جس کا مطلب ہوگا اس کو، کتابہ لکھ کر، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کتابہ۔ فذوقوا پس، اس میں چونکہ فا ہے شروع میں جس کا مطلب ہوگا پس، ذوقو آپ دیکھیں کہ اردو میں ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے ذائقہ، تو ذائقے سے ہی یہ ہے پس چکھو، فلن پس، پھر سے فا ہے شروع میں تو فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لن ہرگز نہیں، نزیدہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر دینا، ہم زیادہ کر دیں گے، تم پر، اللہ مگر، عذاب کو، انا بے شک، للمتقین شروع میں لام زیر ہے جس کا مطلب ہوگا لیے، متقین متقیوں کے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو، بچ کے چلنے والوں کو۔ مفازہ فوز سے ہے، کامیابی کو کہتے ہیں۔ حدائق باغات، بہت سے باغات کیونکہ جمع ہے حدیقہ کی، واعنابا اور انگور، وکواعب اور نوجوان عورتیں، اترابا ہم عمر، وکأسن اور پیالے یا گلاس کہہ لیں، دہاقہ چھلکتے ہوئے، لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون بیہودہ بات، ولا اور نہ ہی، کذابا کوئی جھوٹ، جزاءً بدلہ ہے، من طرف سے، ربکا رب تمہارے، کیونکہ دیکھیں کاف زبر ہے اینڈ پہ تو ورڈ کیا ہے، رب، آگے کیا لکھا ہے، کا، ربی رب کا تمہارے، تو جب بھی کاف زبر اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، کسی بھی چیز کے اینڈ پہ آئے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا۔ عطاءً عطا کرنا، انعام کو کہتے ہیں، انعام دینا، حساباً پورا کا پورا یا بہت زیادہ، ربی رب، السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وما اور جو، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، الرحمن اللہ یا رحمان جو ہے وہ رب ہے ان کا، لا نہیں، یملکون اختیار رکھتے یا رکھیں گے، منہ اس سے، خطابہ منہ ہے کس سے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، خطابہ
خطاب سے بھی ہمیں خطاب اردو سے پتہ ہے خطاب کرنا یعنی کہ ایک بات چیت کانورسیشن کرنا. یوما جس دن یقومو کھڑے ہوں گے الروح روح والملائکۃ اور فرشتے صفن صف سے ہے اردو میں صف ہوتا ہے صفیں باندھ کے کھڑے ہونا نمازی جیسے مسجد میں کرتے ہیں تو فرشتے کھڑے ہوں گے صفن صف باندھ کر لا نہیں یتکلمون بول سکیں گے اس دن یہ اسی دن کی ہم بات کر رہے ہیں جو پیچھے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نہیں کلام کر سکیں گے الا مگر من جو یا جس کے اذنا اجازت دے لہو لیے جس کے لام ہے شروع میں تو یہ دو سے مل کر بنا ہے لا اینڈ ہو تو لا کا مطلب ہوگا لیے ہو اس الرحمن رحمان و اور قولا کہے گا صوابا صوابا کا مطلب ہوتا ہے حق بات کہنا ذالکا یہ الیوم دن الحق برحق ہے فمن اس میں بھی دیکھیں دو ہیں پہلے فا ہے شروع میں بس من جو شاء چاہے اتخذا بنا لے الا طرف ربی رب اپنے کے مآبا ٹھکانہ انا بے شک ہم انذرناکم ڈرایا ہم نے کم تمہیں عذاباً عذاب سے قریبا جو بہت قریب ہے یوما جس دن ینظرو وہ دیکھ لے گا المرء ہر آدمی ماں جو قدمت آگے بھیجا یداہو اس کے ہاتھوں نے یدا کہتے ہیں ہاتھوں کو آخر میں اس کے دیکھیں ضمیر جو ہے ہو لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہاتھوں نے اس کے وا اور یقولو وہ کہے گا الکافرو کافر کہے گا یا لیتنی اے کاش کنتو میں ہوتا ترابا مٹی. انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر رہے ہیں ہم آیت 23 سے. تو ہم نے پڑھا تھا لفظ لابسینہ. تو لابسینہ کا مطلب جو ہے تھوڑا سا یہ والی آیت ہم لاسٹ ٹائم کر چکے تھے. اس کے معنی آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے والے قیام کرنے والے یا رہنے والے. تو پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جو رہنے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے. یہ وہ ہوں گے جو سرکش لوگ تھے جو طاغی تھے اور حد سے بڑھنے والے اللہ کی جو لمٹس تھیں ان کو کراس کرنے والے. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ایک ٹھکانہ ہوگا بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سو لابسینہ کا مطلب ٹھہرنے والے فیہا اس میں احقابہ. اب احقابہ جو ہے یہ ہوتی ہے حقب کی جمع جس کا مطلب ہوتا ہے سینچریز. تو صدیوں وہ لوگ اس میں پڑے رہیں گے. ایک اور کریکٹرسٹک احقابہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پڑے رہیں گے اس میں مدتوں سینچریز. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جو لائک ون ٹائم آفٹر اندر دیر از نو بریک ان بٹوین. تو ایک ان کا سائیکل کو ختم کریں گے دین ول کم اندر سائیکل اندر سائیکل اندر سائیکل. سو اٹ ول جسٹ کنٹینیو اینڈ لیس ٹائم. وہ اور ان کا خیال ہوگا کہ شاید چلو ہم اتنے 10 سال گزار کے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے. تو جب وہ ایک احقاب یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں ہم کہتے ہیں 1 سینچری 100 ایئرس کی ہوتی ہے. تو احقابہ کا جو پیریڈ ایک ختم ہوگا تو اگلا احقاب شروع ہو جائے گا. وہ ختم ہوگا اگلا احقاب شروع ہو جائے گا. اٹ مینس کہ دے ول بی ان دیئر فار ایور. باہر نہیں نکل سکیں گے. اور اس کے بارے میں نے ہم کیا بتائی تھی ہم نے بات بتائی تھی کہ ہر دن اس کا جو ہوگا وہ 1000 سال کا ہوگا. تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک تو احقاب خود بہت بڑا ہے پھر اس کے بعد اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس کے ایک ایک دن جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہوگا. پے در پے آنے والا ٹائم بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے اینڈ لیس ٹائم ہوگا ختم ہی نہیں ہوگا ان کے لیے کبھی بھی.
اور وہ اندر آپ جیسے ہوتا ہے کہ کبھی تو چلیں اس میں کمی آئے عذاب وغیرہ میں، نہیں، تو سوائے اس کے صرف وہ لوگ نکل سکیں گے جہنم سے جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہوگا اور دل سے پڑھا ہوگا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد پھر وہ جہنم سے نکل سکیں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی جہنم سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اگلی آیت 24 آیت دیکھیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ پیچھے کنٹینویشن ہے جہنم کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ یہی لوگ جو طغی تھے، سرکش تھے، لا نہیں یذوقون، وہ چکھیں گے، کیا چکھیں گے وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ٹھنڈک، بردن جو ہوتا ہے نا، ٹھنڈک کو کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں بردن کے، آپ لوگ اس کے لکھ لیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ٹھنڈک، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے نیند، سلیپ، جو ہم سوتے ہیں وہ بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کو نہ تو کوئی ٹھنڈک ملے گی اور نہ ہی کوئی نیند آئے گی، کیونکہ نیند کب آتی ہے انسان کو؟ جب آپ دیکھیں بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو ہم سے سویا نہیں جاتا، سو وی نیڈ اے کمفرٹیبل ٹیمپریچر، تو آپ کو ٹھنڈک ہوگی تو آپ دیکھیں فوری سو جاتا ہے انسان وہاں پہ۔ تو اسی لیے ان کو یہاں پہ بتایا کہ کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی، جب ٹھنڈک نہیں ہوگی تو وہ سو بھی نہیں سکیں گے۔ ویسے بھی جہنم میں تو آپ دیکھیں کہ سونا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جو جگہ ہے جیسی، ولا، اور نہ ہی شرابہ، یعنی کہ کوئی ڈرنک ان کو ملے گا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب پیاس ان کو لگے گی، یہ تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اب جب پیاس لگے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ تو ملے گا نا، تو اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے اگلی آیت میں کہ کیا ہوگا ان کے لیے۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیں، مگر حمیمن کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، دو معنی اس کے بھی ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں کھولتا پانی، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ایک جوشیلا قسم کا دوست۔ آپ کے کوئی فرینڈز ایسے ہوتے ہوں گے، کچھ تو ہوتے ہیں بڑے ڈھیلے سے، ذرا مطلب ہلکے، ذرا ایک ہوتے ہیں جوشیلے، ہر وقت ریڈی، یہ کرنے کی وہ کرنے، جس محفل میں بھی بیٹھیں گے نا تو اس محفل میں وہ ایسے جیسے جان ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا جوشیلے سے کیا، پانی کو بھی جب آپ گرم کرتے ہیں جوش آتا ہے، پانی بوائل ہونے لگ جاتا ہے، تو حمیمن اس سے ہی نکلا ہے کھولتا ہوا پانی، اور ساتھ اور کیا، خالی پانی نہیں ہوگا، کچھ اور بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ غساقہ کہتے ہیں پیپ کو، جو زخموں سے نکلتی ہے، ہمارے پس ہوتی ہے نا، پس انفیکشن ہو جائے کہیں پہ تو یلو کلر کی سیکریشن نکلتی ہے، وہ چیز ہوگی، اور وہ ان کو پلائی جائے گی جب بھی پیاس لگے گی۔ دس از دی اونلی ڈرنک دے ول گیٹ۔ اور یہ کہتے ہیں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سی پیپ ہوگی کہ یہ جو باقی جہنمی ہوں گے، تو کیونکہ برننگ ہو رہی ہوئی، کنٹینیوس برن کر کر کے جو سکن سے پھر ان کے جو بھی سیکریشنز نکل رہی ہوں، وہ سیکریشنز لے کے تو دوسرے جہنمیوں کو ایک دوسرے کی ایسے پلائی جائیں گی۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اتنا سخت عذاب کیوں؟ کیونکہ یہ تو بڑی سختیاں ہیں کہ جہنم والے دن ان کو ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے، پھر اس میں پیپ بھی دی جائے گی، پینے کو پیپ ملے گی ان کے آگے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 26 میں دیکھیں، جزاءً وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، کہ جو کچھ دنیا میں کرتے تھے نا، یہ اسی کا اب فصل کٹ کر رہے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پائی کا حساب نہیں کسی پہ رکھتے، کیونکہ وہ تو دن ہی جو ہوگا قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملے گا کبھی، ان کو بھی قیامت کے دن انصاف ملے گا، اسی لیے اس کو یوم جزا بھی کہا جاتا ہے، جزا کا دن۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آج دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جہنم کے اندر، یہ پورا پورا بدلہ ہے اس چیز کا۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھیں قرآن میں جو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، کویسچن بھی کرتے ہیں تاکہ انسان سوچے، سوچنے کے لیے کویسچن پوچھے جاتے ہیں کہ ہم تھنک کریں کہ کیوں ایسا کیوں ہوگا۔ اب ہمارے بھی دماغ میں آتا ہے نا کویسچن کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی سزا ان کو دی جائے گی۔ اب آیت نمبر 27 میں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ امید ہی نہیں تھی ان کو کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا۔
یعنی کہ وہ اپنے قیامت کو بھولے ہوئے تھے اور وہ اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا حساب کیا جائے گا اور ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی جو بھی کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، کہ کبھی ان کی ہماری پکڑ ہوگی۔ اب اس کا آپ اسی طرح اندازہ لگا لیں کہ آج ہم بھی ہیں، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، ہم نے اس کے بعد اٹھایا نہیں جانا دوبارہ کبھی، تو ہماری لائف ٹوٹلی چینج ہو جائے گی۔ ہم ہر ایک کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں ہم پورا ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے۔ ابھی ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ نہیں، میرے سے پوچھ ہونی ہے، اس نے مجھے برا کہا ہے تو میں نے نہیں آگے سے کہنا، میرا اللہ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا ان کو۔ تو اور یہ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دو لوگوں کو، حالانکہ جتنا بھی کسی نے آپ کے ساتھ دکھ تکلیف دی ہے معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے معاف کر دو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں تو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر ہمیں قیامت پہ ہی یقین نہیں ہوگا تو آپ کو جو مرضی کوئی بتائے، ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج۔ ہم اپنے آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے کہ نہیں، میں ابھی تو کم از کم مجھے تسلی ہو، کیونکہ جب ایک بندے نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کی بہت ایک آپ کو ارج ہوتی ہے کہ آپ آگے سے جواب دیں، اس کو منہ توڑ جواب دیں، ایسا دیں کہ دوسرا یاد رکھے، دوبارہ آپ کو کہہ نہ سکے کبھی، لیکن آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے میں اللہ پہ بلیو کرتی ہوں، نہیں مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ اپنا خود حساب دے گا، میں اپنا۔ تو یہ وہ لوگ کرتے تھے اور یہ چیز تھی جس کی سزا ان کو ملی ہے، کہ وہ حساب کتاب پہ ان کا بالکل بھی بلیو نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں، اور کون سی مین چیز تھی جو پیچھے وہ کر رہے تھے؟ سرکشی، حد سے بڑھ جانا۔ تو سرکشی کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے ان چیزوں میں، ان کی سزا جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پھر اس میں رہیں گے۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے، نہ صرف یہ کہ وہ حساب کتاب کو بھولے ہوئے تھے، ایک اور کام بھی وہ کرتے تھے۔ دو چیزیں تھیں جو کرتے تھے جس کی سزا ان کو جہنم کی صورت میں ملی۔ پہلی آیت ہم نے یہ پڑھ لی، جو چیز انہوں نے کی کہ وہ حساب کتاب کا نہیں تھا۔ سیکنڈ چیز، نہ صرف یہ، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا، ان کے اوپر نازل کیا، اور وہ کیا نازل کیا تھا؟ قرآن۔ تو قرآن میں جو باتیں بتائی جاتی تھیں وہ ان کی انکاری تھے، ان کو مانتے نہیں تھے، ان کو جھٹلایا ہے انہوں نے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا ہے، قرآن بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، کیونکہ وہ تو فرسٹ آف آل مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی گڑی ہوئی چیز ہے، اور یہ خود سے لکھ کر لے آئے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے تو آپ کے لیے اوپن چیلنج ہے، آپ بھی ایسی کوئی چیز بنا لو، ایک آیت بنا لو، ایک سورہ بنا لو، ایک چیپٹر بنا لو، کچھ بھی بنا لو، چلو ایک آیت ہی بس لے آؤ، اگر زیادہ نہیں لا سکتے۔ آج تک دیکھیں 1400 ایئرس ہو چکے ہیں، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا اور نہ کبھی کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے احصینہ ہو، احصینہ کا مطلب ہوتا ہے گن کر رکھنا، کسی بھی چیز کا شمار کرنا، کاؤنٹنگ کرنا۔ اور ایک یہ ورڈ اس سے بھی نکلا ہے، حصا ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیبلز ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ملکوں میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ سیڈز بھی یوز کرتے ہیں، گٹھلیاں یوز کرتے پڑھنے کے لیے، آیت کریمہ وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز جب کراتے ہیں تو گٹھلیاں اس پہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو اس سے یہ کاؤنٹنگ کا لفظ نکلا ہے۔ لیکن ایک عام کاؤنٹنگ سے یہ فرق ہے، اس میں یہ ایسی کاؤنٹنگ کو احصینہ کہتے ہیں جس میں آپ کچھ بھی نہیں چھوڑتے پیچھے، یعنی کہ چاہے وہ بڑی ہے، چاہے ایک ڈاٹ کے برابر ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ ہم نے ایک لفظ بھی بولا ہے نا، جو اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں، ہمارا ایک ایک لفظ لکھا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں احصینہ، کہ جو کوئی چیز یو ڈونٹ لیو بیہائنڈ اینی تھنگ، ایوری تھنگ از ریٹن۔ اس میں ایک چھوٹی سی ایک وہ تھے، صحابی تھے کوئی، اور تابعی تھے بلکہ، ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی کہ وہ جب بیمار ہوتے تھے تو ہم اکثر دیکھیں، ہمیں چوٹ لگتی تو ہم کیا کہتے ہیں، بچے کیا کہتے ہیں؟ آؤچ
کہتے ہیں ہمیں چوٹ لگتی ہے، اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ ہائے درد ہو رہی، ہائے 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 کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیمار ہوتے تھے، انہوں نے نا کبھی ہائے ہائے نہیں کی تھی. وہ کہتے، اور ان سے لوگ پوچھتے تھے آپ بیمار ہیں، آپ یہ تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ہائے ہائے بھی لکھی جاتی ہے. تو اب امیجن کریں کہ قیامت کے دن جب آپ کا نامہ اعمال ہم سب کا آئے گا تو اس میں پتہ نہیں کتنی ہائے ہائے اور کتنی پتہ نہیں جو چیزیں ہم بولتے ہیں، ایوری تھنگ ول کم لائک دس، اٹ ول بی امبیرسنگ. ہم لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چیزیں بار بار کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ اگر ابھی بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں نا اس طرح کی، کیونکہ دیکھیں یہ صرف ہائے ہائے تو فار ایگزامپل ہم اور بھی مثال کے طور پہ جیسے کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ کی گالیاں لکھی جائیں گی. کسی کو ابیوز کرتے ہیں ہم فزیکلی یا مینٹلی کسی کو کرتے ہیں، بعض اوقات ہم باتیں ایسی کرتے ہیں نا کہ دوسرا بندہ مینٹلی طور پہ آپ اس کو ایک طرح سے اذیت پہنچانے کے لیے، تو مینٹل ٹارچر جو ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری لکھی جاتی ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پھر ہم کہتے ہیں جسٹ کڈنگ، باتیں یہ بھی ہم کرتے ہیں جسٹ کڈنگ کے طور پہ. بچے بہت سے مذاق آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ کو باتیں کر دیں گے، پھر آرام سے بعد میں جب دیکھیں دوسرا سیریس، آئی واز جسٹ کڈنگ، آپ تو سیریس ہی ہو گئے. اب آپ پوری بات بھی بتا دی اور آپ نے آگے سے یہ بات بول دی، اس وقت غصہ کتنا انسان کو آتا ہے کہ دیٹ واز جسٹ کڈنگ. آپ نے بھائی یو ہیڈ سیڈ ایوری تھنگ، آپ بول چکے ہیں آگے سے جسٹ کڈنگ. سو وہ بھی نہیں آپ کر سکتے اگر آپ کو اس چیز کا یقین ہے نا کہ میری باتیں چیزیں لکھی جا رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ میں کیا بات کرتی ہوں. تو ان کا مجھے بتانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم اپنے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان سے بھی ہم لیسن سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. اچھا، اور لکھی جائیں گی، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کاؤنٹنگ تو ہو رہی ہے، پر کاؤنٹنگ ہو کے جائیں گی کہاں؟ کتابہ کیا ہو گیا؟ ہمارے جو بک آف ڈیڈ ہے، ہماری جو حساب کتاب جہاں لکھا جا رہا ہے، نامہ اعمال جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے اندر لکھی جا رہی ہیں ساری چیزیں. تو اچھا نیکسٹ آیت اس کے بعد دیکھیں کہ حساب کتاب تو لکھا گیا، سب کچھ جو ہم نے کیا ایک ایک چیز کاؤنٹنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ جو قیامت میں جو جہنم کے اندر لوگ اب پڑے ہوئے ہیں نا، یہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ اب چکھو، ہرگز نہیں زیادہ ہوگا الا مگر عذاب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے، کہ ایک تو عذاب وہ ہوگا جو آپ کو ہو ہی رہا ہے قیامت کے دن، وہ اس میں جہنم کے اندر. پھر نہ صرف یہ کہ وہ بڑھتا بھی چلا جائے گا، اب اس میں کمی نہیں ہوگی. ورنہ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ہر سزا کی ایک مدت ہوتی ہے. اگر کسی کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے تو فور اے ٹائم پیریڈ، اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ نکل جاتے ہیں اس سے. یا اگر آپ کو کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے 2-3 days تک تو چلو کیا ہے، ہفتے کے بعد ٹارچر میں کمی آ جاتی ہے، پھر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. چوٹ آپ کو لگتی ہے، سٹارٹ میں چوٹ کی درد زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چوٹ کم ہوتی جاتی درد. عذاب جو جہنم کا ہوگا وہ کم نہیں ہوگا، وہ کیپ انکریزنگ. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں بیمار ہوتا ہے انسان تو ہمارا باڈی جو ہوتا ہے اس وقت انرجیٹک ہوتا ہے. جب ہمیں فوری کوئی بیماری لگتی ہے، ہمارے اپنے باڈی میں ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس وقت آپ بیماری آہستہ آہستہ اگر آپ کی وہ کرونک بن جائے، ٹھیک نہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے جو باڈی کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا ایسے کہتے ہیں نا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے. اب ٹی بی کا خاص طور پہ آپ لوگوں نے کبھی اتفاق ہوا دیکھنے کا، ٹی بی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اتنا ویٹ ان کا لوز ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹینیوس بیماری ایک ان کو لگی، اور ایسی بیماری جو وزن کم کر دیتی ہے. تو انسان کیا کہتا ہے جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پین کلر لے لیتے ہیں نا. ہیڈ ایک ہو رہا ہے، کہیں جسم میں درد ہو رہا ہے، جب آپ دوائی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فور دا ٹائم پیریڈ آپ کو دوائی کا اثر ہوتا ہے اور آپ کی وہ درد ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی پین ہے جیسے کینسر کا پین جو ہوتا ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس میں پھر وہ نارکوٹکس دیتے ہیں، وہ جتنی دیر تک اثر کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ پین فری ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ درد شروع ہوتی ہے. لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا. جہنم میں لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک دن ریسٹ دے دے، ایک دن تو کم از کم ہم سکون کا سانس لے لیں کہ اس دن ہمیں عذاب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہنم میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ موت نہیں ہوگی.
یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے نا. آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو موت ہی اچھی، اس تکلیف سے، اس بیماری سے تو موت ہی اچھی. تو موت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا، اس کے بعد ہماری ایک دوسری لائف شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کہتے ہیں مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا، کاٹا جائے گا. یہ تھی موت، اٹس گان. اب کوئی موت نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ دنیا میں ایک کینسر کا بھی مریض ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اب چلی جانا ہے، تب میری اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن قیامت کا ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں کسی چیز سے جان نہیں چھوٹے گی، وہ عذاب ہوگا فار ایور کا. اب یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان لوگوں کا انجام جو سرکش تھے. اب جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کرتے ہیں تو کبھی نہیں ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کی بات برائی کی ہے. آلویز اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو جیسے جہنم سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ گلیڈ ٹائڈنگز بھی ہوتی ہیں، خوشخبریاں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو یہ سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن یہاں پہ بتایا گیا ہے سرکش کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. اب اگلی آیت ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 31، کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی تو لوگ ہوں گے جو سرکش نہیں تھے دنیا میں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی جو تھی بڑی احتیاط سے کی ہوگی. اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ بے شک انا للمتقین، تو کن کے لیے؟ بے شک متقین. متقین لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ بچ بچ کر چلتے ہیں، جن کو کہتے ہیں نا اردو میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا. یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ کیچڑ سے، مڈ سے، ان چیزوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں. تو حضرت عمر کی جو ڈیفینیشن ہے متقی کے بارے میں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، تو کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ہم تقوی کی بڑی بات کرتے ہیں، متقین کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اینڈ دے ول انٹر جنہ. انہوں نے کہا تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے راستے سے گزرے جو بہت چھوٹا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف آپ کہہ لیں کہ تھوڑنی بشز ہیں، جیسے ہمارے پاس تو گلاب کی، ہمیں پتہ ہے گلاب کی بھی کانٹے ہوتے ہیں نا ساتھ میں. تو اگر آپ جائیں اور بالکل چھوٹی سی راستہ ہے چلنے کا اور اس کے دونوں طرف وہ ایسے خاردار جھاڑیاں ہوں، تو جب انسان نے گزرنا ہے، بندے نے، کیسے گزرے گا؟ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، سب نے ظاہر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں جب ہم گزریں گے تو ہم اپنے کپڑے سمیٹ کر اور ہم سائیڈ ویز تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طریقے سے نکل کے جائیں گے کہ ہم اس میں پھنس نہ جائیں. انہوں نے کہا یہ ہے تقویٰ، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ یہ جو سائڈوں پہ کانٹے ہیں نا، یہ سارے گناہ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح جو گناہوں سے بچا کے چلنا، وہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو یہاں پہ کمپیریزن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو وہ لوگ بچ بچ کر دنیا میں چلتے ہوں گے، اپنے نفس کو مارتے ہوں گے، گناہوں سے بچتے ہوں گے، ان کا بھی تو کچھ اب جزا ہونی چاہیے نا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مفازہ. مفازہ کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. فوز سے نکلا ہے. اور یہ صرف خالی کامیابی نہیں ہوتی. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو 2 طرح کے الفاظ یوز ہوئے ہیں جو کامیابی کے لیے آتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے فلاح، فلاح پانا، اس سے بیسک کامیابی، ایک جیسے بندہ کامیاب ہو گیا. فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک بری چیز سے بچ کر اچھی چیز کی طرف چلے جانا. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بچہ ہے بیئرلی پاس ہوا ہے لیکن فیل ہوتے ہوتے رہ گیا، تو اس کا کہیں گے کہ کسی پہ وہ فیل ہو سکتا تھا لیکن اس کو جیسے گریس مارک مل گئے، اب وہ بچہ پاس ہو گیا. تو یعنی کہ اس کے پورے چانس تھے کہ وہ فیل ہو جائے گا، بٹ ٹیچر کو اس پہ رحم آ گیا، پاس ہو گیا. تو فوز ایسی کامیابی ہوتی جس میں انسان جہنم سے بچا کر جنت میں چلا جائے. اب اس میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو جہنم میں انٹر ہو گئے ہیں. اگر جہنم میں انٹر ہو گیا نا کوئی بندہ، پھر وہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا دنیا میں، اب وہ تو نکالا جائے گا ایک نہ ایک دن. جنت میں انٹر ہو گیا تو فوز ہے؟ یہ فوز نہیں ہے. فوز وہ ہوگی کہ جس میں آپ جہنم میں جائیں ہی نہیں، یعنی کہ بائی پاس کر جائیں جہنم کو. یو گو ڈائریکٹلی ٹو جنت.
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ یہ فوز عطا کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہنم کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹی سی چیز سے بھی بچائے. کہتے ہیں کم سے کم عذاب جہنم کا جو ہے نا وہ آگ کی جوتیاں ہیں، شوز میڈ آف فائر، وہ سب سے لوئسٹ عذاب اس کا ہے. اور وہ بھی اگر کسی کو ملے گا تو جس کے پیروں میں پہنائی جائیں گی وہ اتنے گرم ہوں گی کہ اس کی پوری جو انٹیسٹنس ہیں اور اس کا پورا برین ہر چیز بوائل ہو کے باہر نکلے گی. دین امیجن کہ اگر اس کے علاوہ جو پوری جہنم وہ کیا حال ہوگا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فوز العظیم عطا کرے. تو کامیابی، اب وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ان کو فوز ملے گی. آگے فوز کی ڈسکرپشن بتا دی کہ حدائق، باغات ہوں گے. اور باغات جو ہوتا ہے جنت کو باغ کہتے ہیں. تو جنت ہم تو اپنی زبان میں جنت ہی کہتے ہیں نا، تو جنت بیسیکلی باغ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں لے کے جائیں گے، باغات ان کو ملیں گے. وَأَعْنَابًا، انگور. اب صرف انگوروں کو ہی کچھ چنا گیا کیونکہ انگور آپ ایک طرح سے دیکھیں تو ایک اسپیشلٹی میں آ جاتے ہیں باقی پھلوں کی نسبت. جیسے آپ کہہ لیں کہ انگور کوئی ایک تھوڑی سی سپیریئر ہے باقیوں کی، آپ کہہ لیں جیسے ایپل ہو گیا، پیچ ہو گیا. لیکن گریپ سے چیزیں بھی جیسے بنتی ہیں، اور اس کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ویسے اتنے ہوتے بھی نہیں تھے گریپس. تو یہ جنت کے گریپس تو ظاہر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن ایک ان کو ایک اعزاز کے طور پہ یہ وہاں پہ دی جائے گی. پھر اور ان کو کیا دیا جائے گا کہ انسان، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہیومن سائیکالوجی، ظاہر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہاں پر وَقَوَائِبَ، قوائب کہتے ہیں ینگ کو، نو عمر، جو یوتھ کہہ لیں، ینگ کہہ لیں، جوان لڑکیاں بیسکلی. اور ایکچوئل معنی جو قوائب کا ہے وہ بیسکلی وہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ابری ہوئی چیز، کوئی بھی چیز جو ایلیویٹڈ ہوتی ہے نا، تو ایک طرح سے اس کا معنی بریسٹ سے ہے کہ بریسٹ، لیڈی عورتوں کی جو بریسٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ پیک ایج جو ہوتی ہے وہ ان کی وہ ہوتی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ 20s میں ٹینیجر ہوتی ہیں اس وقت بھی، پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچے ہوتے ہیں، ڈھلتی جاتی ہے سارا کچھ. لیکن وہ جو پیک ایج ہوتی ہے جس میں ابھار زیادہ ہوتے ہیں، تو اس ایج کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دس ول بی دیٹ ایج. اور یہ ایج کس کی ہوگی؟ وہ عورتیں جو جنت میں ہوں گی وہ اس ایج کی ہوں گی. اور آگے ورڈ یوز کیا گیا اترابا. اترابا کا مطلب ہوتا ہے ایج، عمر. تو پیچھے جو قوائب ہے، قوائب کا مطلب ہوگا کہ ینگ، اور جو اترابا ہم عمر. اب ہم عمر کے بارے میں دو اس میں قول ہیں کہ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم عمر ہوں گی اپنی باقی عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ ساری عورتیں اس جنت میں جیسے ایج 30 کی ہوں گی. تو آپ کو یہ نہیں کبھی فیلنگ آئے گی کہ میں تو بوڑھی لگتی ہوں، وہ زیادہ ینگ ہے. ہمیں دنیا میں لائف میں ہوتا ہے نا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی میں تو اپنی کچھ سالوں پہلے کی پکچرز ہم دیکھیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ میں تب کتنی ینگ لگتی تھی، اب میں کتنی بوڑھی ہو گئی ہوں. اور یا آپ کو اپنی دوسری بہنوں سے، دوستوں سے، کسی سے آتا ہے، یہ کسی کو ہم دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی، ینگ ہے، میرے تو جھریاں پڑ گئی، میں یہ ہوگی وہ ہوگی. تو لیکن جنت میں ایوری باڈی ول بی ایکول، تاکہ یہ حسد والی چیز ہی نہ رہے کسی کے. دوسری کچھ اسکالر اس میں کہتے ہیں کہ ہم عمر ہوں گی اپنے مردوں کے. تو یعنی کہ مرد عورت وہ بھی سیم ایج. تو سیم ایج بھی آپ دیکھیں کہ سیم ایج کے جب ہوتے ہیں تو اٹس مور فن. آپ کے کمپینین جب آپ ہی کے کروز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے ایک بوڑھا بندہ ہے اس کی ینگ سی لڑکی سے شادی کر دیں. اٹس اے مس میچ. ہوتا ضرور ہے ہمارے کلچرز میں، لیکن جتنا زیادہ ڈفرینس کم ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو رکھا ہوگا وہ ہم عمر ایک ہوں گی، کہ ساری ایک ہی ایج کی ہوں گی. اور ویسے بھی حسد وغیرہ تو ظاہر جنت میں ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ختم کر دی جائے گی ساری چیزیں.
تو یہ ایک ان کا، اب ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے کہ جو متقی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، ایسی کامیابی جو ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو باغات عطا کریں گے، یعنی کہ جنت ملے گی، اس میں انگور ہوں گے، ان کو جوان ینگ لڑکیاں ہوں گی، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، پھر آگے ہے کہ کاسن دہاقہ، یعنی کہ وہاں پہ وہ یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ ایسے جیسے آپ کہہ لیں کہ پیالے ہوں گے اور پیالوں کے اندر ڈرنکس ہوں گے. کاسن کہتے ہیں ساغر جو ورڈ ہے نا اردو کا، اگر آپ کو سب کو پتہ ہو تو اٹس بیسکلی دیٹ. دہاقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے اچھلتے ہوئے، اسپارکلنگ، کہ جیسے کوئی چیز ہے، اسپارکلنگ واٹر بھی کبھی آپ دیکھیں، سوڈا بھی دیکھیں، جب ڈالتے ہیں تو ایک دم سے گیس اس میں نکلتی ہے تو آپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یہ، یا چائے کو بھی بعض اوقات کچھ ڈھابے وغیرہ پاکستان میں جیسے ہوتے تھے تو چائے کو پھینٹا جاتا تھا، تو پھینٹنے سے کیا ہوتا ہے جھاگ بن جاتی نا، تو وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت لگتی، فروتھ بنتی. اب تو آج کل فروتھر ہیں بیسکلی، کافی کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو آپ فروتھ بناتے ہیں ملک میں، وہ چیز خوبصورت لگتی ہے. تو یہ یہاں پہ اسی طرح کے وہ ڈرنکس جو ہوں گے نا وہ ایسے اچھلتے ہوئے، مینس کہ وہ ایک طرح سے اسپارکلنگ قسم کے اور ایسے اچھلتے ہوئے کہ آپ کو دیکھ کے دل کرے گا آپ اس کو پئیں. وہ جسٹ ایک اسٹل واٹر نہیں ہوگا، یہ جیسے اب پڑھا ہے نا ایک بالکل اسٹل واٹر ہے، لیکن اسی کو آپ جب اس میں گیس ڈالیں یہ اسپارکلنگ بن جائے گا تو اس کا ڈفرینٹ افیکٹ ہوگا. پھر ایک اور چیز جو جنت میں ہے جس کا اور بھی قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ قیامت میں جو لوگ ہوں گے، جو جنت میں بیسکلی لوگ ہوں گے، خاص طور پہ جو یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے، ولا کذابہ، اور نہ ہی جھوٹ ہوگا. یہ دو چیزیں، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو دو کام ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان چیزوں کو منع کر دیا ہے تو اس کی ویلیو ہمیں پتہ چل رہی ہے نا کہ جنت میں بینڈ ہیں بیسکلی، وہ ہوں گے نہیں. تو اگر دنیا میں بھی وہ چیزیں ہیں تو اللہ کو دنیا میں بھی پھر اس کا مطلب یہ چیزیں پسند نہیں ہوں گی. اور لغو کے اندر دیکھیں کیا چیز آ جاتی، تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یوز لیس اسٹف، اور یا اس کو کیا کہہ لیں گے ہم، میننگ لیس ٹاک. ہم بات کر رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، بس ایسی فضول ایک چیز سے شروع ہوتے ہیں، وہ کوئی بات شروع ہو گئی، ادھر سے ایک اور شروع ہو گئی. ایکچوئل دیکھا جائے کہ آپ نے اس پوری کنورسیشن میں لرن کیا کیا ہے، پوچھا جائے بعد میں، ہم تو جسٹ ٹائم پاس کر رہے تھے، وہ سیکھنے کے لیے تھوڑی بیٹھے تھے، ٹائم پاس ہو رہا تھا ہمارا. تو وہ تو یہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر، نہ آپ کے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں نہ یہ لکھ رہے ہیں، وہ کچھ مڈل میں. ہاں گناہ کی آپ نے چغلی شروع کر دی، کسی کی غیبت شروع کر دی، پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ لیفٹ والے اینجلز آپ کے لکھیں گے. تو قیامت میں جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو نہ تو کوئی انہیں لغو بات وہاں پہ ہوگی، ہر فالتو، ہر بیکار بے مقصد بات جو ہے وہ لغو کے اندر آ جاتی ہے، اور نہ ہی کذابہ، جھوٹ. اب بعض اوقات آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، آپ نے جو بھی بات کہنی ہے نا انہوں نے آپ کی نفی کرنی ہے. ہم آئی ایم شیور کہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ ان کی نا ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ آپ خاص طور پہ، یا آپ کے ساتھ ہے ہیبٹ ہوگی یا ہر ایک کے ساتھ ہوگی، کہ آپ بندہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو بھی بات کہتی ہوں نا تم نے آگے سے نہ ہی بولنی ہوتی ہے، پہلا ریسپانس نو. تو یہ چیز اریٹیٹ بھی کرتی نا بندے کو بعض اوقات کہ میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ سمجھ کے ہی نہیں دیتے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا، ہر بات میں آپ کو آبجیکٹ کرنا. اب یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو قرآن کی، دین کی کوئی بندہ بات بتائے، خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہے اس چیز کہ آپ خود آپ نے پڑھی، اب آپ کو تو چلو میں اپنے بچوں کو بتاؤں، اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں، اب آپ بتانے لگے یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کون سی جگہ سے آیا ہے، اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں قرآن میں کس جگہ یہ بات تھی، یہ کس حدیث سے آئی ہے. اٹ مینس کہ دے وانٹ ٹو ڈینائی یو. یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ڈینائی کر، بٹ اس وقت یعنی کہ ان کو یہ کہ دے وانٹ ٹو آبجیکٹ، آپ کی ہر بات میں انہوں نے کرنا ہے. اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے ہماری جب ہمیں کوئی کسی بھی بات پہ ایسے کہہ دے تم کیسے جانتی ہو، تمہیں کیسے پتہ ہے، تو آپ کو برا لگتا ہے نا. ہمیں بہت سی باتیں پھر سم ٹائم ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، سم ٹائم بول بھی پڑتے ہیں، لیکن یہ بات جنت میں نہیں ہوگی. آپ کو کوئی جھٹلانے والا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ جو بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ٹائم ہوگا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہر وقت ہنسی مذاق، اور اٹس لائک
فن ایک جگہ ہوگی کہ وہاں پہ نہ کوئی حسد ہوگا, کوئی چیز آپ کے دل میں نہیں ہوگی. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ بدلہ ہے, جزاءً بدلہ ہے, من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. عطاءً جو ہوتا ہے نا بیسکلی یہ کہتے ہیں انعام کو, جب ہم کسی کو انعام دیتے ہیں نا خوش ہو کر, بہت اچھا. آپ بچے بھی کام کرتے ہیں, کوئی چیز آپ کے لیے کوکنگ کی, چھوٹے سے بچے نے آپ اس کو انعام دے دیتے ہیں, یہ آپ کا گفٹ, ابھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو یہ ایک جیسے ہوتا ہے کہ دین ہو گئی, کوئی چیز دے دی آپ نے, انعام دے دیا, بخشش دے دی, اور یا فضل, یہ ساری چیزیں عطاء میں آ جاتی ہیں. پھر نہ صرف یہ, یہیں پہ اللہ نے بس نہیں کی, ایک تو بدلہ دیا جو آپ نے پیچھے کر کے آئے ہیں. کیا کر کے آئے ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب ایک ہی پیج پہ ہوں. ہم کیا کر کے آئے تھے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا میں رکھا. متقی بنے نا, ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو تم بچے تھے نا تب, اس کا بدلہ یہ ہے. نہ صرف یہ, اسی پہ اینڈ نہیں ہو رہا کہ آپ کو انعام دیا گیا ہے. اگلا ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے حسابہ. حسابہ مین بے حساب, ایبنڈنٹ جو ہوتی ہے نا چیز, ایبنڈنس کسی بھی چیز کی, کہ آپ کو ایک تو انعام دیا بھی جائے اور اس سے اوپر بھی کچھ ایکسٹرا بھی دیا جائے, اور وہ ایکسٹرا اللہ کا تو بہت زیادہ ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ اتنا ایکسٹرا ہوگا کہ اٹ ول بی انف فار یو, کہ آپ کو خوش کر دے گا, راضی کر دے گا بندے کو. تو ایک آپ نے انعام دیا, پھر آپ نے کہا کہ بندہ خوش ہو گیا وہیں پہ نا. یہ میں سینیریو لائف کا بتا رہی ہوں کہ کسی بندے نے آپ کے لیے فیور کیا ہے, آپ نے اس کو ایک گفٹ دے دیا, تو ایک دم سے میں ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا, آپ نے مجھے گفٹ دیا, پر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پر ٹھہرو, پھر آپ ایک اور گفٹ نکال کے دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے. تو بندہ اور ہو جاتا ہے کہ واو, کہ ایک تو یہ تو میرا تھا, لیکن آپ نے یہ ایکسٹرا بھی مجھے اس کے اوپر دیا ہے. تو دس از وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گونا ڈو. آپ کو ایک تو جو آپ کام کر کے آئے ان کا بدلہ, پلس اس کے اوپر اللہ اپنی طرف سے بھی آپ کو گفٹ عطا کریں گے. اور جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے کہ جن میں ہمیں بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ جو ہے. دیکھیں حسابہ تو ان کا بھی تھا نا کہ جو امید نہیں رکھتے تھے. ابھی ہم نے انہی آیات میں پیچھے پڑھا ہے کہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ ایک دن ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور ایک حساب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسٹرا دیں گے اس کے اوپر. اب یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ رب السماواتی, رب آسمانوں کا, و اور الارض زمین کا, وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وہ کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں جیسے کہ پوری یونیورس ہے, آپ دیکھیں آسمان زمین کے درمیان ہمیں ستارے, سیارے, سورج, سب کچھ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوری تھنگ وچ از ان بٹوین, آسمان کے اور زمین کے, ان کا جو رب ہے, اس دن کوئی بندہ یہ اس کی ایک اختیار نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکے. یہ وہی رب ہے جس کی ہم دنیا میں نافرمانی کرتے تھے. ابھی ہمیں کوئی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں تو بہت بیزی ہوں, میں کر لوں گی. اچھا قرآن میں لکھا ہے, لیکن یہ تو اس وقت کی بات تھی نا جب قرآن آیا تھا. آج کے ٹائم میں اٹس ڈیفیکلٹ کہ ہم اس کو کریں, یہ تو آج تو نہیں ہو سکتا. اب پردہ بھی ہے تو اس زمانے میں کرتے تھے, تب آسان تھا. اب ہم کیسے پردہ کریں, ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. تو ہم اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں وہ ذہن میں نہیں آتا کہ وہ رب کتنا بڑا ہے جس کو ہم اس وقت اس کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم اللہ کی آیات پڑھتے ہیں پھر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ بھی انکار ہوتا ہے کہ ہم نہیں مان رہے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہا ہے کہ میں باہر نکلوں پردے کے ساتھ, لیکن اگر میں نہیں اپنا آپ کور کر کے نکلتی تو اس کا مطلب کہ میں نے اللہ کو پیچھے کاٹ دیا نا, میں نے اپنے نفس کو آگے کر دیا کہ دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو لک. اور میں اگر پردہ کروں گی تو میں اچھی نہیں لگوں گی, نہیں میں تو نہیں جا رہی. اب میں اسکارف اگر کر لوں تو جو میں نے ڈائی کیے ہیں بال کیسے نظر آئیں گے سب کو, دکھانے کے لیے تو کیے تھے نا میں نے, اب مجھے گھر میں ہی بیٹھنا ہے تو میں کیوں ڈائی کروں. ہم دکھانے کے لیے چیزیں بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ ہوتے ہیں نہیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے, یہ حکم ماننا میں نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی آیات کا انکار ہو جاتا ہے. تو اس دن جب ہم اللہ کو اور قیامت کا منظر سامنے دیکھیں گے,
کسی ایسے کہنا ہے کہ آپ صحیح، میں آپ کو بتاؤں اپنے لے مین لینگویج میں، بولتی بند ہو جائے گی، ہر بندے کی بولتی بند ہو جائے گی. خوف ہی اتنا ہوگا اس دن کا کہ آپ اللہ کے سامنے ایک لفظ بول نہیں سکیں گے. پھر اس کی اگلی آیت میں دیکھیں، یوم یقوم، اس دن. اب یہ جو روح ہے نا ورڈ یہاں پہ، روح کے ورڈ کے آپ دیکھ لیں، کچھ اس میں جو اسکالر بتاتے ہیں نا کہ اس کے کچھ ملٹیپل اس کے معنی ہیں. ایک تو اس میں نمبر 1 جو ہے، جو جس پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہے، کہ یہ ان کی بات ہو رہی، کیونکہ قیامت جو قرآن میں اور بھی جگہوں پہ روح کا ورڈ آیا ہے تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ باقی تمام انسانوں کی روحیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس دن سارے ہی انسان ظاہر ہے اکٹھے کیے جائیں گے اور سب کی روحیں واپس ان کے جسموں میں ملا دی جائیں گی. تو کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی دیٹ کہ ایک تمام انسانوں کی جو روحیں ہوں گی. پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک روح سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہوگا کیا یہ ساری روحوں کے ساتھ اور فرشتے، تو روحیں پلس فرشتے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پہ فرشتوں کو علیحدہ سے بتایا گیا اور روح کو علیحدہ سے بتایا گیا، اور وہاں پہ مراد روح سے جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں. تو فرشتے جو ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو وہ بھی تو فرشتے ہیں، فرشتہ تھے نا، وہ ہیں بلکہ، تو فرشتے میں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں. تو پھر روح کر کے علیحدہ سے ذکر کیوں آتا ہے ان کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے، آپ ایسے ہی کہہ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے پہ فوقیت دی ہوئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ باقی فرشتوں میں افضل ہیں. اور دیکھیں کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی وہ بھی کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آتی تھی. سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے وہ لے کر آتے تھے. تو ان کا ایک اپنا مقام ہے. اس رسپیکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے الگ کیا کہ ان کا ذکر جو ہے روح کی صورت میں ان کا کہا جاتا ہے. اب یہ روح اور فرشتے کیا کریں گے؟ صف بنا کے وہ کھڑے ہو جائیں گے صفوں میں. لا یتکلمون، اس دن کوئی بھی بندہ بات نہیں کر سکے گا. کلام سے نکلا ہے یہ ورڈ. کوئی بول نہیں سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، الا، مگر، یعنی کہ سوائے اس کے. سوائے کس کے؟ صرف وہ بندہ بول سکے گا، یا وہ چیز، وہ فرشتے، جو بھی کوئی بولے گا وہ صرف وہ بولے گا جس کے لیے اذن ہوگا، یعنی کہ جس کو اجازت دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہر بندہ نہیں بول سکے گا. اور وقالا، اور جو کہے گا بات، صوابا. صوابا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق بات کہنا، سچی بات کہنا. ہر بات کو صواب نہیں کہتے، حق بات. یہ لازمی ہے کہ اس کے ساتھ ہو کہ جو سچی بات کرتا ہو، سچی پکی حق بات کہنے والا، ٹھیک بات کہنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ دے گا. اب دیکھیں ہم لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سفارش کی جائے گی اس دن، قیامت کے دن لوگ سفارش کریں گے. جیسے کوئی حافظ ہے اگر تو اس کا بھی کہتا ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بخشوا سکتا ہے، اللہ سے سفارش کرے گا. یہ والی آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی بندہ بول نہیں سکے گا. سفارش بھی اگر کوئی کرے گا نا، وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، جس کو اللہ اجازت دے گا. ہر کوئی بندہ تو اول تو ایسے ہی جیسے زبانیں بند ہو جائیں گی، بات ہی نہیں کر سکے گا. تو پھر ہاں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے بتاتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ آن لائن ہم اس پہ کلاسز لیتے ہیں، زوم وغیرہ پہ، یا آپ کوئی بھی کریں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے میوٹ کرنے کا. آپ نے جس کی سننی ہے آپ اس کو ان میوٹ رکھتے ہیں، باقی سب کو میوٹ کر دیتے ہیں. تو اب میری مرضی ہے، اب میں نے جس کو پرمیشن دینی ہے کہ اب وہ آگے اپنی بات ایڈ کریں، میں ان کو ان میوٹ کر دوں گی. تو اس دن ایوری باڈی ول بی میوٹیڈ. اب آپ کہیں کہ بھئی ہم دنیا میں بازو کا کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں میری سفارش کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیں گے. دیر از نو گارنٹی، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ بیٹی اپنی تیاری کر لو، میں تمہارا باپ ہوں، میں وہاں کسی کام نہیں آ سکتا. اپنی پھوپھیوں کو بھی کہا تھا آپ نے اپنی تیاری خود کرنی ہے. تو اگر ہم اس عقیدے پہ ابھی چل رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، یس ہی ول، یہ نہیں میں کہتی نہیں کریں. اللہ کا اذن ہوگا
اس کے لیے بھی جس کو اللہ بولنے کی پرمیشن دیں گے، سفارش کی پرمیشن دیں گے اللہ کے اذن سے. پھر اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے انمیوٹ کر دیں گے کہ اب آپ سفارش کریں جن کی آپ کرنا چاہتے ہیں. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پک کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ کون کون ہے جن کی وہ سفارش کر سکیں گے. ہر کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے دیکھی کہ دونوں طرف سے اللہ کی پرمیشن چل رہی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنی مرضی کے پک کرنے کی، ہاں آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں سفارش. اب وہ کہیں گے کہ آپ نے جو سفارش کرنی ہے، یہ پورا کراؤڈ بیٹھا ہے، یہ سارے جہنمی لوگ ہیں، اب آپ نے جن کو نکالنا ہے. اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے سب کو نکال لیں گے. اس میں بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ آپ ان کی کر سکتے ہیں، پھر ان کو وہ نکال لیں گے. اب اس کی کرائٹیریا یہ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہماری پرائرٹی نہیں ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم سنت دیکھتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے بھی کہتے سنا ہے کہ آپ کوئی بات بتاتے ہیں، اچھا یہ سنت ہے کہ فرض ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیوں یہ جاننا ہوتا ہے. یہ اچھا آپ مجھے بات بتا رہی ہیں، یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ آپ بتائیں جی یہ سنت ہے. اچھا اگر تو فرض ہے تو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، اگر سنت ہے تو پھر میں بھی نہیں کر رہی. نہیں سنت ہے تو پھر نہیں، کیونکہ تو آپشن ہے نا، میرا آپشن دنیا میں آپشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں تو آپ کو سنتوں پہ بھی عمل کرنا پڑے گا، آپ کو حدیث پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. جو شخص جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کو رول ماڈل بنائے گا، اتنی زیادہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور اتنا وہ ان کے قریب ہوگا اس دن. آج آپ چھوڑ دیں یہ کر کے کہ یہ سنت ہے، تو اب ہم کیسے توقع کریں گے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نا، جتنا آپ نے گڑ ڈالا اتنی مٹھاس ہوگی اس چیز میں. تو کوشش کریں کہ سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. ہمارے صحابہ کرام اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے نا وہ ان کو کاپی کرتے تھے. اس کی ایک میں آپ کو مثال بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت علی تھے، وہ کسی کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ قافلے چلا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کے لیے. اکیلا بندہ ٹریول نہیں کرتا تھا، تو دے گو ان گروپس. اور چونکہ ڈیزرٹ ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ سے گزرے اور ایک اسپاٹ پہ وہ پہنچے تو انہوں نے نا اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اب ان کے ساتھ جو گروپ تھا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج سے اتنے سال پہلے یہاں سے گزرا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا. ایگزیکٹلی دس اسپاٹ پہ جب ہم پہنچے تھے تو کہیں دور سے نا میوزک کی آواز آ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے. تو میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ تھوڑا غور کریں اس پہ. کتنے سالوں پہلے کی بات تھی یہ. اب تو میوزک نہیں چل رہا نا، لیکن انہوں نے کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ دیر از نو میوزک، کوئی بھی وہاں پہ اب آپ کو نہیں سن رہا. صرف یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کیے تھے، آئی وانٹ ٹو کاپی ہم. اور ہمارے پاس تو اب کوئی ایکسکیوز ہی نہیں اس میں بچا کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں وہ سینیریو بھی وہ نہیں ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے، اس میں ہم تو کاپی کریں گے. ہمارے ساتھ اب کو ریلیٹ کر رہی ہے یہ چیز. اگر تو ہمیں یہ کہ جتنا زیادہ کریں گے، ہمیں اپنی آخرت کی خود ہی فکر کرنی ہے. ظاہر ہے ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر ضرور دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی آگے آخرت چینج نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ آپ کی آخرت چینج کر سکتا ہے تو کون؟ ہم خود. میں اپنی چینج کر سکتی ہوں، آپ اپنی کر سکتی ہیں. ہر بندہ اپنے لیے خود ذمہ دار ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ ذالکا الیوم الحق، یہ دن ہوگا جو برحق ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آپ انکار کریں کہ وہ نہیں، قیامت نہیں آنی، دیر از نو ڈے آف ججمنٹ، اس سے وہ چیز ٹل نہیں جائے گی، وہ تو آنی ہی آنی. آپ مانو یا نہ مانو، وہ تو آ کے رہنی ہے. آگے بڑی ایک آئی اوپننگ چیز ہے. فمن، پس لیے اس کے جو چاہے، بنا لے، اتخذہ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ نے بندے پہ ڈال دیا ہے، فورس نہیں کیا. تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لازمی تم کرو گے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ دین میں تو بڑی سختیاں ہیں، ہر چیز بائی فورس کی جاتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو مسلمان کیا جاتا تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ فمن چاہا، لیے جس کے جو چاہے. آپ کو آپشن دیا گیا ہے.
آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ کر لے تو پھر ان باتوں پہ عمل کر لیں جو پیچھے ساری باتیں بتائی گئی ہیں. کسی پہ کوئی زور اور ایسے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بالکل بھی. انا بے شک ہم انذرناکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آپ کو ڈرا سکتے ہیں. ایک ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس چیز سے؟ عذاباً، عذاب سے، قریباً جو کہ بہت قریب ہے. اب اس کے بارے میں جیسے ذہن میں کوشچن لوگوں کے آ سکتے ہیں کہ عذاب ہے یہ بہت قریب ہے. قرآن کب ریویل ہوا تھا؟ 1400 ایئرس پہلے. اس وقت بھی یہی بات بتائی جا رہی تھی. اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں. تو اب بندہ کہے آگے سے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ عذاب ہے بڑا قریب ہے، تو اب تک تو نہیں آیا، تو اس کا مطلب کہ اٹس ناٹ قریب ہے نا. یہی ذہن میں ایک چیز آتی ہے نا کہ 1400 سال از اے لانگ ٹائم پیریڈ، تو ابھی تک تو نہیں آیا، تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ بس قریب ہی ہے، یعنی کہ مین آئی ہی کھڑی ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ہر بندے کی قیامت کہاں سے شروع ہو جائے گی؟ اس کے ڈے آف ڈیتھ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایکچوئل جو ڈے قیامت کا آئے گا وہ تبھی قیامت ہے. ہماری قیامت شروع ہو جائے گی ہماری موت کے ساتھ، اور ہماری موت ہمیں نہیں پتہ کب ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ قریب ہی آیا کھڑا ہے. ہر بندے کی جو موت تو آنی ہی آنی ہے نا. اور اب ہمارے سامنے دیکھیں کتنے لوگ ہمارے خاندان میں جو فوت ہو چکے ہیں، اس سے صدیوں پہلے کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں. ان کی قیامت تب آ چکی. اور مطلب کیا ہے اس کا قیامت آ چکی ان کی؟ کیونکہ ہماری دنیا میں جو رہنا ہے نا اٹس اے ٹیسٹ. ہمارے پاس پیپر دیا گیا ہے، ہم اس کو فل کر رہے ہیں. جیسے ہی کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے یو کلک دا سبمٹ بٹن، سبمٹ کر دیا، چلا گیا. اب آپ ٹیچر کو اپنے، اور کمپیوٹر پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں ٹیچر کو تو دیتے تو کبھی آپ ہوتا ہے او ٹیچر ایک منٹ میں نے اس پہ وہ تھوڑی سی چیز رہ گئی، اب 1 منٹ کے لیے مجھے دے دیں، میں بس وہ اینڈ کر لکھ دوں. ونس یو ڈو اٹ ان دا کمپیوٹر یو کین گیٹ اٹ بیک. سبمٹ کر دیا، اٹس گون. انسان کی ڈیتھ کے ساتھ ہمارا سبمٹ ہو گیا. اب ہم قبر میں جائیں گے. قبر میں آپ ایسے ہی ہوگا، انسان سوتا ہے اور جب وہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن. تو یعنی کہ جو اس کا قبر کا ٹائم ہے وہ تو آپ اس کو کنیکٹ کر لیں اس کی ڈیتھ، اور وہ جب ویک اپ ہوگا دیٹ ول بی ڈے آف ججمنٹ. تو یعنی کہ اتنا قریب ہے، اس کا ڈسٹینس ہمارے ساتھ صرف اتنا ہے جتنا ہماری موت کا ہے. تو کیونکہ ہم نہ تو اپنی لائف میں کوئی چینجز لا سکیں گے، کوئی چیز اپنی لائف سے ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی کوئی چیز ایڈ کر سکیں گے. تو قیامت کا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا قریب ہے ہمارے، کچھ کرنا ہے تو دس از دا ٹائم کہ ہم کچھ کر لیں. پھر یوم ینظر، اس دن. اب اس دن کیا ہوگا؟ انسان دیکھ لے گا. مرو کہتے ہیں مرد کو، بندے کو، انسان کو. وہ دیکھ لے گا. کیا دیکھ لے گا؟ ما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا. اس سے مراد یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری ہر چیز، ہمارا ایک دنیا کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ہم بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے پیسے جمع کراتے ہیں، اسی طرح ایک اکاؤنٹ آخرت کا ہوتا ہے جس میں ہم اپنی چیزیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں. اب یا تو وہ بری چیزیں کرا رہے ہوں گے یا اچھی چیزیں کرا رہے ہوں گے، پر وہ چیزیں ہماری جمع ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ لکھی جا رہی نا ایک ایک چیز. تو جو کچھ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا، ہم دیکھیں برائیاں نیکیاں جو بھی کام کرتے ہیں ہاتھوں سے کرتے ہیں. ہم مارتے ہیں، ہاتھ سے مارتے ہیں. اب صدقہ بھی اگر آپ کرتے ہیں ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کام کریں دیکھیں ہمارے ہاتھ ہی ہوتے ہیں ہر چیز میں. تو جو چیز ہم نے آگے بھیج دی اس دن بندہ دیکھ لے گا. قیامت کے دن جیسے ہی ہوگا تو اس کو سامنے اپنی مووی کی طرح لائف آنی شروع ہو جائے گی. ہر ایک پوائنٹ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا کچھ اکٹھا کیا تھا، کیا میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. اور جو اینڈ ہو رہا ہے سورہ کا، سب سے آخری اس کی جو چیز ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک آئی اوپننگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس دن کہے گا کافر، اے کاش میں مٹی ہوتا. کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں وہ یقین نہیں کرتا تھا قیامت پہ.
ہنسی کھیل مذاق اس میں لگا رہا اور اس کو جھٹلاتا تھا. اب قیامت کے دن تو انکار کر ہی نہیں سکے گا کیونکہ ہر چیز سامنے بالکل اوپن ہو کے آگے آ گئی. مٹی اپنے آپ کو کہے گا کہ اگر میں مٹی ہوتا تو میرا حساب کتاب نہ ہوتا. مٹی کا تو حساب نہیں ہوگا نا, حساب کس کا ہوگا؟ انسانوں کا اور جنوں کا. تو وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ کاش کہ میں یہ مٹی ہی ہوتا تو میرا حساب نہ ہوتا. دوسری بات اس میں اسکالر ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے کافر سے یہاں پہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے, شیطان. تو شیطان بھی اس وقت دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. یعنی کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ آدم علیہ السلام والا واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا سارے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس بہت ہی نیک جن تھا, بہت عبادت گزار, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ اوپر اس کو مقام دیا تھا. غرور میں آ گیا, تکبر میں آ گیا, کہتا ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے, مجھے آپ نے بنایا آگ سے, میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو بہت اونچی چیز سے بنا ہوں, مٹی تو کچھ بھی نہیں. یہاں پہ وہ سوچے گا کاش میں بھی اسی مٹی سے ہی بنا ہوا ہوتا تو آج میرے پاس بھی ایک چانس ہوتا کہ میں جنت میں جا سکتا. تو یہ دونوں باتیں اسکالرز کہتے ہیں. لیکن ایدر کیس بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن کی جو حسرتیں ہوں گی, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس دن کھڑے یہی سوچ رہے ہوں, اللہ رحم کرے, کہ کاش کہ میں میرا تو جو, کیونکہ آئے گا نامہ اعمال سامنے, آپ کو ویڈیو اپنی آنی شروع ہو جائے گی تو بندہ خوف میں آئے گا اور دیکھے گا کہ اس وقت اپنے آپ پہ پچھتائے گا, کاش میں نے بھی کچھ اکٹھا کر لیا ہوتا. پھر وہ کہے گا کہ ہائے مجھے کاش اس ٹرائل سے گزرنا ہی نہ پڑے جس میں نے اب گزرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ہم ان پر عمل بھی کر سکیں, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی سکھا سکیں, اور ایک ایک آیت پر عمل کریں. اور ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتہ, ہو سکتا ہے ہماری قیامت بھی آئی کھڑی ہوئی ہو, کب آئی کھڑی ہے ہمیں نہیں پتہ. تیاری کر لیں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مل کر اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کیونکہ گروپس کی دیکھیں اپنی بلیسنگ ہوتی. جب ہم ایک گیدرنگ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اس محفل کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن ہمارے پاس یہ پوری جگہ جو ہے نا یہ فرشتوں سے فل ہوگی, اور وہ کنٹینیوسلی ہم جتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہوئے نا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اور جب وہ گروپ اینڈ ہوتا ہے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے لوگ اس گروپ میں آئے تھے ان سب کی بخشش کر دیں. یہ اس گیدرنگ کی بلیسنگ ہے. اور نہ صرف یہ, پھر اس میں کہتے ہیں اینجلز ہی کہیں گے کہ اس میں تو یا اللہ ایک بندہ تو وہ بھی تھا جو آیا تھا لیکن وہ بائی فورس آیا تھا, اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, اس کا دل بھی نہیں تھا, لیکن وہ بس کسی کے کہنے پہ آ گیا اور وہ بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی بخش دینا. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ تو اس کی نیت بھی نہیں تھی, اس کو کیوں بخشنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے اس محفل کی برکت کی وجہ سے. اتنی بلیسنگ ہے ان گیدرنگ کی. تو آپ کو کبھی کوئی انوائٹ کرے نا قرآن کے لیے, ضرور جائیں, تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں, چاہے 10-15 منٹ کے لیے جائیں ضرور. ہو سکتا ہے یہ ہماری لاسٹ کال ہو, کیونکہ سم ٹائم ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, کوئی نہیں آج میں بزی ہوں, نیکسٹ ٹائم کسی دن آ جاؤں گی. یو ڈونٹ نو دا نیکسٹ ٹائم. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا لاسٹ ہی ٹائم ہو, نیکسٹ کا ہمیں موقع نہ ملے. یا اللہ رحم کرے جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگا, اب کیا کریں گے, نہیں جا سکتے نا. تو جو وقت اللہ نے آپ کو دے دیا ہے, صحت دی ہے, غنیمت جانیں. اس چیز کو آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک دن ایسے ہی لے کے گزریں کہ شاید یہی میرا آخری دن ہے. تو ڈے بائی ڈے کرتے چلے جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.